بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ الرحمن جو 55 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 97 ہے۔ بعض نے اس کو مکی صورت لکھا کہ احوال اس میں حشر و نشر اللہ کی وحدانیت پر ہیں۔ اس میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان جو انتہائی مہربان ہو، بغیر کسی وجہ سے کہ انسان رحم کرتا ہے، کچھ کرتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے، اور رحمان بغیر کسی تو اتنا رحمان اتنا کریم ہے کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس ایسے زبان، دنیا میں ایسے کلمات نہیں ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان کتنی بھی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ تب بھی انہیں جینا اور سب کچھ دیتا ہے۔ آج جو ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ترک، شام وغیرہ ملکوں میں جو زلزلہ آیا، حالانکہ اللہ تو رحمان ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اس لیے کہ انسان راہ راست پہ آ جائے۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، روحانی علاج اور جسمانی علاج۔ ہم بچوں کو تربیت کرتے ہیں تو ان کی بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ بادشاہ وقت رعایا کی تربیت کے وقت قاتلوں کو تخت دار پہ لٹکاتا ہے اور چوروں کے ہاتھ کاٹتا ہے اور بدکار شادی شدوں کو سنسار کرتا ہے۔ یہ امن کا طریقہ ہے۔ ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 42 میں پڑھا تھا کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں سختیاں اور بیماریوں مصیبتوں میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن وجہ بتائی لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں۔ اور سورہ مومنون میں آیت نمبر 76 میں پڑھا کہ اللہ نے ان پر مشکلیں ڈالی، لیکن وما یتضرعون، وہ پھر بھی نہ گڑ گڑائے۔ سورہ روم میں جو 30 نمبر سورت ہے، اس کے 41 نمبر آیات پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیق بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ فساد اس لیے برپا ہوتا ہے، خشکی یعنی بحر و بر میں، خشک تر میں، یہ لوگوں کے اعمال کے وجہ کہ جو ان کے ہاتھوں نے کیا، تاکہ بعض گناہوں کی تھوڑی سزا چکھ لے اور نافرمانیاں چھوڑ دے۔ استاذ، ایک شفیق استاذ بھی، شفیق باپ بھی اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن تادیبی کارروائی کرتا ہے تاکہ یہ اپنی غلط حرکتیں چھوڑے۔
ہم نے سورہ فاطر کے آخری آیت 45 نمبر آیت، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45 کہ رب کریم نے فرمایا، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 61 اور یہی آیت تھی، وہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے ان کی گرفت کرتا، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اور سورہ فاطر میں تھا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، تو اس زمین پر کوئی زندہ نہ رہتا، انسانوں کی وجہ سے کوئی درندہ پرندہ بھی نہ رہتا، اگر گرفت کرتا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ایسے عذاب اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں آئے گا کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، صرف تاکہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ آج ہم ان لوگوں کے حالات دیکھیں الیکٹرانکس میڈیا، سوشل میڈیا پہ، تاکہ ہم آنسو بہائیں اور اللہ کے حضور گڑ گڑائیں کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، کوشش کریں کہ کل ہمارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ تو رحمان ہے، الرحمن علم القرآن، اور اس رحمان نے سب سے پہلی دلیل یہ کہ اس نے قرآن سکھایا۔ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے، رحمان۔ جب سورہ فرقان میں آیت نمبر 60 نازل ہوئی تو کافروں نے یہ بکواس کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، کون ہے؟ رب کریم نے جواب میں الرحمن علم القرآن نازل فرمایا، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ یہاں پہ مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، کس کو سکھایا نہیں بتایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کی تخلیق کی اور اس کو اس کا بیان سکھایا۔ اب تمام تفاسیروں نے آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا، فرشتوں کا بھی کیا، جن سے انسان کا بھی کیا کہ جن سے انسان، اور رسول اللہ کا ذکر بھی کیا کہ رسول اللہ کو قرآن سکھایا تاکہ دنیا والوں کو یہ قرآن سکھائے۔ حضور نے پھرو ہمیں قرآن سکھایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں۔ تو اسے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت علم بخشا، کیونکہ یہ تعلیم رحمت و محبت کی بنا پر فرمائی۔ مہربان استاذ بھی شاگردوں کو بہت کچھ سکھاتا ہے کہ وہ سرخرو اور کامیاب رہے۔ دوسری ہے کہ حضور تمام انبیاء سے بڑے عالم ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں، حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا، حضرت خضر علیہ السلام کو باطنی علم، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتیبان بنایا علیہ السلام، مگر پیارے عقائد و جہان کو قرآن سکھایا جو لوح محفوظ کے علوم اس میں موجود ہیں۔ جمیع العلوم فی القرآن ولکن تکاثر عنہ افہام الرجال۔ یہاں پہ میں ایک نکتہ بتا دوں، ہمارا موضوع ہوتا ہے کہ اختلافات نہ کرو، بس سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ لوگ قرآن پاک کا درس دیتے تو لوگوں کی خیر خواہی کا نیت کرو، اختلافات نہ کرو، لیکن بعض باتیں ہم مجبوراً کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اور عرب کے سرزمین پر بھی پڑھا، دنیا کے تفاسیروں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا۔ اس آیت مبارکہ کے تفسیر قرطبی، تفسیر مظہری، تفسیر روح
معانی، تفسیر ساوی، تفسیر خازن وغیرہ تفسیروں میں یہ کلمات جو آج میں نے دیکھے، میں نے ہر ایک کی تصویر نکالی، لیکن جو وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، صرف ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ شرم کرو کہ تم کہتے ہو کہ یہ لوگ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں اور یہ تو اللہ کے برابر ہو گیا ہو۔ میں کہتا ہوں اگر آپ غیرت مند ہیں اور آپ حق بولنے والے، ان تمام تفاسیروں کا نام لے کر اس پر فتویٰ لگاؤ، ہم بولیں گے یہ واقعی یہ، آپ بس صرف کہتے ہیں فرقے کا نام لے کر یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ما کانا و ما یکونو کا علم عطا کیا، یعنی لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ شریعت میں ایسے کچھ نہیں ہے۔ میں نے نام لیے ہیں بڑے مجبوری کے وقت کہ ہم نے عرب کے سرزمین میں پڑھا، بولا ہاں عرب میں جب ہم نے پڑھا اہل سنت و جماعت کے ساتھ، یہاں پہ اب دوسرے لوگوں کو جانتے ان کی بات نہیں ہو رہی، جن کا کام یہ ہے کہ بس اللہ کہ ولیوں کو کوئی عیب انبیاء علیہ السلام کا کوئی وہ بیان کرے، انہوں نے اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ حالانکہ ان تفسیروں کو ایک نے اس طرح بات کی، میں نے نام لکھ کے دیے، میں نے بولا حضور ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ذرا ان کو ان افراد کا نام اور ان علماء کا ان تفسیروں کا نام لے، بولے کیسے ہیں، بس اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی اہل سنت و جماعت کا ہے تو پھر یہ بات بھی بولو، مان لو کہ ان سب نے یہ بات لکھی۔ ما کانا و ما یکونو کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اس پر حدیث بھی سنا دیتا ہوں باحوالہ، اور یہ کوئی نہ کہے کہ اللہ کے علم کے برابر ہو گیا۔ ان کے ساتھ کائنات کے سمندروں کا جیسے ایک قطرے کی نسبت کائنات کے سمندروں سے نہیں ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر تمام کائنات کی مخلوق بمائے انبیاء علیہ السلام کی علوم کی نسبت اللہ کے علم کے ساتھ اتنی بھی نہیں کہ ایک قطرے کی کائنات کے سمندروں سے ہو، برابری کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی صفات مخلوق کے لیے جو بھی مانے پکا کافر، ان کے کفر میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مشاکلت فی اللفظ، ایک لفظ اس طرح ہوتا ہے، آپ ذرا سوچا کریں۔ ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جو ابو زید یعنی عمرو بن اختباہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2892 2892 مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، صلی بنا، کیا فرمایا؟ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفجر، ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور وصعد المنبر، اور منبر پر جلوہ گر ہوئے، فخطبنا حتی حضرت الظہر، منبر پر تقریر شروع کی اور بیان کرتے 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 ظہر کا ٹائم آ گیا۔ اس کے بعد فنزل فصلی، منبر سے نیچے آیا اور عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد منبر پر جلوہ گر ہوئے، ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت عصر، تقریر چلتی رہی اور یہاں تک کہ عصر کا وقت آیا۔ ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر فخطبنا، عصر کے بعد پھر منبر پر جلوہ گر ہوئے، تقریر شروع کی، یہاں تک کہ سورج غروب ہوا۔ سنو اے سننے والے، عوام کے سامنے حقیقت بیان کیا کرو، یہ کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کاش میری بات میں اس شخص کا نام نہیں لیتا، سوشل میڈیا پر بڑے چرچے، بڑے مذاق اڑاتا ہے، لیکن ایک دن حساب کا بھی تو آنے والا ہے، اس جھوٹ کا حساب بھی تو دینا پڑے گا۔
اس کو بولے یہ حدیث ذرا حق بیان کرتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی عام وہ نہیں، مرفوع حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بولے یہ بھی تو بیان کرو نا۔ اب ما کان و ما یکون کا میں نے مفسرین کا حوالہ، یہ بولے گا کہ مفسرین تو ایسے ہی بولتے رہتے، لیکن جب کوئی ایسے بولتے ہیں نا، بولا غلط بول رہا ہے، کوئی بھی بولے بھائی وہ ختم، اس پر آج مجھ پر وہ فتویٰ لگ رہا ہے، اس مفسر پر بھی لکھے گا۔ ایسے تھوڑی کہ میرا باپ بولے تو معاف ہے، اگر ہمارا پڑوسی بولے تو گرفتار ہے۔ آخری کلمات سنیں کہ عقائد و جان نے کیا بیان کیا، فاخبرنا، ہمیں بتا دیا، پورے دن بیان کرتے کرتے کیا بتایا، بما کانا و بما ہوا کائن، جو کچھ گزرا وہ بھی بتا دیا، جو آنے والا ہے وہ بھی بتا دیا۔ جو ہم میں سے زیادہ علم رکھنے والا تھا، جتنا ہو سکتا اس نے یاد کر لیا۔ تو اب جواب دو، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کتنا علم دیا؟ اب ہم اپنے ترازو سے تولے اور پھر کہیں کہ یہ پتہ نہیں اور یہ پتہ نہیں اور فلاں ہے اور لوگ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں۔ آپ کب تک؟ ارے اللہ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن جب نبی کی باری آئے تو جیسے مفسرین نے اسلاف نے بیان کیا، آپ بھی ایسے بیان کریں، آپ بھی کہیں کہ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ امام بصری پر بھی لگائیں گے فتوی یہ لوگ۔ اور ہم تو پشتو والے زبردست شعر کہتے ہیں کہ اے بنا سوگ دیار پمخ کی گوری آئینہ نا صفادہ صفاندہ۔ اپنے محبوب کے چہرے میں بھی عیب تلاش کرنے والا کہتے اس کا آئینہ نا صفا ہے، صفا نہیں ہے۔ چمیمینا رب پتا باندے پیدا کٹا یا رسولہ ترک ما پہا اور پل رضا کٹا۔ جب آپ سے محبت ہو گئی کہتے میں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ آج ہم نے ممبروں پہ یہ بات میں نے بڑھائی کہ یہاں پہ پھر ممبر دنیا میں کہتے کسی تک ہم بغیر ہمارے درد سننے والے جانتے ہیں، ہم لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم بھی سوشل میڈیا میں تفاسیر سنتے ہیں، لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں۔ کون مخلص ہے؟ اللہ مخلصین کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں یہ غلط اور یہ غلط اور یہ، اور پھر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر اعتراض۔ بس عوام کے سامنے میں یہاں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک دن آئے گا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ اس دن کو یاد کر کے ان کے لیے تیاری کرنے والے ہمیں بنا دے، ورنہ اگر ہم اسی فرقواریت میں لگے رہیں گے، بس سوشل میڈیا دیکھو تو لڑے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ جو یوں کہتے یہ شرک، اب یہ بھی چور ہیں، ورنہ بتاؤ جو ہم حوالے دیتے ان کو نوٹ کرو اور پھر ان لوگوں پر بولو جو بھی یوں کہتا ہے، اور پھر نام لو، ہم نام پھر لکھ کے دیں گے۔ یہ صرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلط عقیدے سے بچا، بولو امین، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رکھے۔ خلق الانسان، جن سے انسان آدم علیہ السلام، اور بعض نے عقائد و جہان کہ الانسان میں الف لام ہے، ایک ہوتا ہے نکرہ، انسان کو پیدا کیا پتہ نہیں کس، بس انسان، ایک ہوتا ہے الف لام جس کے اوپر آتے ہیں، اب اس کے 4 صورتیں بن جاتی، کتنی؟ یہ الف لام جنسی ہوتے ہیں، یعنی جن سے انسان، جیسے ان الانسان لفی خسر، جن سے انسان، یا استغراقی ہوتے ہیں تمام انسان، یا جو ہے عہد ذہنی ہوتے ہیں، خارج میں کوئی فرد ہی مقرر نہیں ہے، یا عہد خارجی ہوتے ہیں، کوئی خاص فرد، یہاں عہد خارجی ہے کہ اس سے مراد کامل انسان وہ رسول اللہ ہے۔ ہاں، خلق الانسان اور علمہ البیان۔ تفسیر خازن وغیرہ میں ہے کہ انسان سے مراد عقائد و جہان ہے، اور بیان سے مراد تمام ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ تفاسیروں کے حوالے میں نے دیے۔ الشمس والقمر بحسبان
سورج اور چاند حساب سے ہیں، یعنی چاند سورج کی رفتاریں رب نے مقرر فرما دی، جس اندازے سے وہ اپنے برج اور منزلیں طے کرتے ہیں، لوگ ان کی رفتار سے قمری و شمسی مہینوں و سالوں کا حساب لگاتے ہیں، دونوں شمسی بھی اسلامی اور قمری بھی۔ نماز ہم زہر اب سورج کے حساب سے پڑھتے ہیں نا، کوئی بولے گا نہیں بھائی سورج کا حساب تو یہ شمسی، یہ تو انگریزی مہینہ کہتے ہیں نا اکثر، بولا ہمارا مہینہ تو وہ ہے، بھائی دونوں سے وہ چلتا ہے۔ والنجم، اور وہ پودے، وہ سبزے پیڑ جن کے تنے نہیں ہوتے، جو زمین پر پھیلے ہوئے ہوتے، یہاں پہ وہ مرادیں، نجم سے ستارے مراد نہیں ہیں۔ والشجر، اور درخت، یسجدان، یہ اللہ کے فرمان بردار ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ہمارے عقلوں میں وہ نہیں آتا، یا بعض نے بولے اس کے سائے وغیرہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور ترازو رکھی، کہ آسمان دیکھنے میں بھی زمین سے اونچا ہے اور مرتبے میں بھی، کیوں؟ وہاں سے فیض آتے ہیں، وہاں ہی فرشتوں کا قیام ہے، وہاں ہی ہماری روزی، وہاں کفر و شرک اور گناہ نہیں ہوتے، وہاں سے احکام الہی جاری ہوتے ہیں۔ خیال ہے کہ جزوی طور پہ آسمان کو وزیل، ورنہ زمین پہ تو اللہ کے انبیاء موجود ہے، اس اعتبار سے پھر زمین بڑی، اور خصوصاً سید الانام کا مقام۔ ترازو رکھی، یعنی دنیا میں ترازو پیدا کی تاکہ لین دین میں عدل انصاف ہو، یا آخرت میں وزن اعمال کے لیے ترازو پیدا فرمائی کہ اس میں بندوں کی نیک و بد اعمال تولے جائیں۔ خیال ہے کہ ترازو اولا نوح علیہ السلام پر اتری، پھر سب نے استعمال کی۔ رب فرماتا ہے انزلنا معہم الکتاب والمیزان، سورہ حدید میں آیت نمبر 25، ہم نے ان کے ساتھ ترازو، میزان کتاب اور ترازو، اور فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، یعنی تولتے وقت آخرت کے ترازو کا خیال رکھو، اور حق والوں کو پورا ناپ تول کر دو۔ خیال ہے کہ کچھ زیادہ تول کر دینا اور کچھ کم تول کر لینا، یہ تو اچھی بات ہے، کسی سے لینا کم لینا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو دینا زیادہ دینا، لیکن اس کو زیادہ دو، لیکن ان سے وہ نہ کرو، ورنہ شعیب علیہ السلام کی قوم اسی سے برباد ہوئی تھی۔ کون سی بیماری ہے جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے؟ کہتے ایک دکاندار تھا، بڑا ہوشیار تھا نا، اب کوئی چیز جیسے دیہاتوں میں لوگ گندم لے آتے، چنے لے آتے، چاول لے آتے، تو وہ اسے لیتے، تو اس نے 2-5 کلو کے پتھر بنائے تھے، جن سے لیتے تھے نا وہ بھاری بنایا تھا، جن سے بیچتے تھے وہ ہلکا بنایا تھا، تاکہ 4 کلو بیچوں تو وہ 5 کلو بیچوں، تاکہ وہ پتھر جو ہے نا وہ 4 کلو یا پونے کا 1 پاتو لے لوں۔ اب بھاری والا کا نام رکھا تھا سبحان اللہ، اور ہلکے والے کا نام رکھا تھا الحمدللہ۔ اب جو بیچنے آ گیا تو اب کہتے بیٹے وہ پتھر دے دینا 5 کلو والا، بولا ابو کون سا والا؟ بولا سبحان اللہ، تو پتھر ہی نہیں جانتا۔ وہ ایسے انداز سے بولتا تھا کہ سبحان اللہ، یعنی بھاری والا دے دے، لینے کی باری آ گئی۔ اب کوئی چیز کوئی لینے آیا، اب یہ چہرہ ہے کہ کچھ بچ جائے، ہلکا تول دے دوں، کہتے بیٹے وہ پتھر دے دینا، وہ وزن کرنے والا۔ بولا ابو کون سا والا؟ بولو الحمدللہ، تمہیں پتھر کی بھی پہچانی، یعنی وہ چھوٹا والا، اب نام تو رکھا تھا نا، الحمدللہ چھوٹا والا، سبحان اللہ بڑا والا۔ تو یہ ہوشیاری ہوتی پھر۔ کون سی بیماری ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟
اللہ کے نبی نے ہم سورہ توبہ میں جو پڑھا تھا نا کہ تم ایسے غلطیوں میں گھس جاؤ گے جیسے وہ گھسے تھے، جیسے بالش کے برابر، اگر وہ کسی بل میں گھسے تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کی پناہ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، پھر فرمایا اور انصاف کے ساتھ، بالقسط، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن نہ گھٹاؤ، اس طرح کے پاسنگ والی ترازو سے جو ہے وزن نہ کرو، لہذا یہ پچھلی آیت سے مقرر نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین ہم نے رکھی مخلوق کے لیے، مخلوق سے مراد زمینی یا دریائی ساری مخلوق ہے، جیسے جنس و انس، دریائی جانور، فرشتے آسمانی مخلوق ہیں، یہ دریائی جانور یہ زمینی ہے، فرشتے آسمانی مخلوق ہے، یعنی زمین کو یہاں والی مخلوق کے نفع کے لیے فرش کے طرف بچھایا، الذی جعل لکم الارض فراشا فیہا فاکہۃ، اس میں میوے، والنخل ذات الاکمام، اور غلاف والی کھجوریں، اگرچہ کھجور بھی میوہ ہے مگر اشرفیت کی وجہ سے اسے علیحدہ بیان فرمایا، کیونکہ یہ انبیاء کرام خصوصاً حضور سید الانبیاء کی غذا شریف ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی بنا پر فرمایا کہ کھجور میوہ نہیں بلکہ غذا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، وہ دانے جس میں بھوسا، جیسے گندم وغیرہ میں بھوسا، چوپایوں کا بھی وہ خوراک بن جاتے ہیں، انسان کا بھی، والریحان، اور خوشبودار پھول۔ اناج پیدا فرمایا تھا کہ بھوسے میں اناج محفوظ رہے، اور اناج تم کھاؤ اور بھوسا تمہارے جانور۔ صوفیہ فرماتے ہیں روحانی غذائیں اناج ہیں، جسمانی غذائیں جو ہیں وہ بھوسے ہے۔ روحانی غذا اور جسمانی غذا میں بڑا فرق ہے۔ یہ روحانی غذا ہے جو اس وقت آپ لے رہے ہیں، اسے روح مضبوط ہے، ایمان کی مضبوطی ہے، دولت ایمان کی حفاظت ہے۔ جس طرح ہم جسمانی دوائیں استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح روحانی غذائیں بھی علماء کرام سکھاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چونکہ آسمان و زمین یہ اللہ کی قدرت سے انسان کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ یہاں پہ اب رب فرماتا ہے کہ کون کون سے نعمت، یہ سب کچھ تمہارے لیے، آسمان و زمین، دھانا، بھوسے و میزان وغیرہ کا تعلق جن و انس دونوں سے ہے، اس لیے ان نعمتوں کا ذکر فرما کر دونوں سے خطاب کیا کہ تم کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ہمارا احسان مانو، شکریہ ادا کرو۔ فرشتے اور دیگر مخلوق میں کوئی ناشکرا ہے ہی نہیں، لہذا ان میں خطاب ان دونوں سے ہے۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار اس کا ذکر آیا، 31 مرتبہ اس کا ذکر آیا۔ اب ایک بات کو بلا فائدے تکرار کرنا یہ فساد بلاغت کے خلاف ہے، اور یہاں 31 بار یار، بار بار۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ ہر مرتبہ نئی بات پر مخاطب کر کے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہ باپ نے بیٹے کو بہت کچھ دیا، بیٹے تمہیں بنگلہ دیا پھر تو کیسے ناشکری کر رہا ہے، بیٹے تمہیں گھر دیا پھر
تو کیسے ناشکری کر رہے؟ بیٹے تمہیں گاڑی دی پھر کیسے ناشکری کر رہے؟ بیٹے تمہیں سب سے اچھا موبائل دلایا کیسے ناشکری کر رہے ہو؟ بیٹے تمہیں اچھے کاروبار فیکٹری دی پھر کیسے ناشکری کر رہے ہو؟ بیٹے تمہیں اتنا بینک بیلنس دیا پھر کیوں ایسے ہو رہے ہو؟ تو الگ الگ، تو یہ پھر ناشکری یہ بیکار سے نہیں دہرایا، ہر نعمت پر بار بار کہا۔ تو رب نے پہلے 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 8 مرتبہ جب کہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے پس منظر بیان ہوئے۔ کہاں تک؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، یہاں تک۔ پھر 7 مرتبہ نافرمانوں کافروں کو مخاطب کر کے سزاؤں کا ذکر کیا۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبٍ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ۔ ہر ایک کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہ 7 مرتبہ ذکر ہوا۔ 7 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ یہ مجرموں کو ڈرایا، کیونکہ مجرموں کو سزا دینا، اب مسلمان کو خوش ہوگا نا کہ اللہ انہوں نے تو شرک کیا، انہوں نے تو ہمیں سزا، اور دشمن کو جب سزا ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے نا۔ فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے برباد کیا، بولے اس کا منظر دیکھو، بغیر سزا چھوڑ دے تو مجرم وہ کہے گا کیوں ایسے چھوڑا، کیوں ایسے کیا۔ پھر اس کے بعد 8 مرتبہ ذکر اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے، وہاں سے شروع کیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ یہ 8 بار بار یہاں پہ ذکر ہوا، نعمتوں کا ذکر ہوا۔ 8 جنتیں 8 ہیں، وہاں جہنم 7 دروازے ہیں جنم، لا حسب توبہ، تو یہاں 8 کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ مزید 8 جنتوں کا ذکر کیا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْحَامَّتَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالرُّمَّانُ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرٍ۔ بیٹھے ایک منٹ، حسان تبارک اسم ربک۔ تو 8 اور 8 16 اور 15 31 الگ الگ اس کا انشاءاللہ مزید پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ کریم اللہ سے دعا ہے یا اللہ یہ پیاری صورت کہ یہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ یاد رکھے۔ دنیا میں کس کو سنتا ہے؟ جب اس کا کلام پڑھا جائے اللہ ایسے سنتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ اور یہ تو قرآن پاک کا عروس ہے، جیسے کہتے ہیں دلہن، اتنی پیاری صورت کہ پڑھنے سے مزہ آتا کہ انسان سنتا ہی رہے۔ کریم مولا سے دعا ہے اس قرآن کو بار بار پڑھ لیں، ہمارے مقدر میں کر دے، اس کو ہم سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ یا اللہ آج جو زلزلہ ہوا یا اللہ ہمیں بڑا دکھ ہے، اتنے مسلمان وفات پا گئے، اللہ دب چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے اللہ، جو زندہ بچ گئے اللہ تعالیٰ، جو زخمی ہے اللہ انہیں صحت دے، جو زندہ بچ گئے انہیں توبہ کرنے، ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔